بے مقصد زندگی، بامقصد زندگی ان لوگوں کی زندگی جنہوں نے دنیا میں اپنے دن اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں گزارے، اور بے مقصد زندگی ان لوگوں کی زندگی جنہوں نے شک میں بے یقینی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی، بے یقینی کے ساتھ، اور ان کی بے یقینی کا یہ عالم کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ ساری زندگی تیقن یعنی یقین حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو قبر میں ہی عذاب دیے جائیں گے۔ جب قبر میں کافر کو عذاب تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن جھوٹے مسلمان کو بھی بڑا سخت عذاب ہوگا۔ منافق، ظاہر و باطن کا گندا، دین سے، شریعت سے، کلمے سے کھلواڑ کرنے والا۔ اب یہ ہر مسلمان کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب وہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور عذاب ان کا جہنم میں ڈالنے سے پہلے قبر میں شروع ہوگا، تو وہاں فرشتے انہیں دلیل دیں گے کہ آج تم کیوں ناکام ہوئے۔ یہ سنن ابو داؤد دیگر ساری کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انہیں عذاب دیا جائے گا نا، تو پہلے تو وہ دو باتیں کریں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے، تو وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ اقول ما قال الناس، میں تو وہ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ برادری، رسمیں، لوگوں کی سنی سنائی باتیں۔ یقول ما قال الناس، سنی سنائی باتیں، میڈیا، لوگ، ان کے پیچھے چلتا تھا۔ تو فرشتے کہیں گے آج تو فیل ہو گیا، لا دریتا ولا تلیتا، تو نے قرآن کو، حدیث کو نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، اور دوسری تیری ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا نقطہ ہے۔ پہلا نقطہ، نہ قرآن حدیث کو سمجھا۔ بھائی سمجھیں گے تب جب وقت دیں گے۔ آپ بچے کو ڈاکٹر بناتے ہیں، کتنے سال پڑھتا ہے وہ؟ 15 سال میٹرک، آگے میرے بھائیوں 2 سال ایف ایس سی، پھر 5 سال، پھر 5 سال، جب جا کے وہ اسپیشلائز بنتا ہے کچھ 40 سال کی عمر میں۔ یعنی اس بندے نے اپنی زندگی کے کم از کم 35 سال نہیں تو 30 سال سکل پڑھنے میں لگا دیے۔ پھر وہ اب یہ اسپیشلسٹ ایف سی پی ایس ہو گئے، یہ انجینئر بن گئے۔ تو اس دوران اس نے قرآن کتنا پڑھا، آخرت کو کتنا سیکھا، زندگی کا مقصد کتنا سیکھا؟ تو یہ کہیں گے وہ فرشتے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے پڑھا، نہ سمجھا، نہ قرآن کو کھولا، نہ حدیث کو کھولا، کوئی تیرا مقصد ہی نہیں تھا۔ اور دوسری بیماری تیرے اندر یہ تھی کہ ساری زندگی تو یقین حاصل نہیں کر سکا۔ آپ 1000 لوگوں کا انٹرویو کر لیں، کلمے والا بھی ہوگا، نماز بھی 5 وقت کی پڑھے گا، صدقے زکاتیں، حاجی ثناء اللہ پورا ہے وہ، لیکن اسے پوچھیں تو یقین کوئی نہیں، بہت کم۔ آخرت کے حوالے سے، اسلام غالب ہونے کے حوالے سے، شہادت کے حوالے سے یقین ہی کوئی نہیں۔ بے یقینی کی کیفیت میں وہ ساری زندگی گزارتا ہے۔ تو فرشتے کہیں گے آج تیری ناکامی کی وجہ یہ ہے
کہ تو نے نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ قرآن کو وقت دیا، نہ حدیث کو وقت دیا، نہ سنت کو وقت دیا، اور ساری زندگی بے یقینی میں رہا۔ یہ پتہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کنارے پر چلنے والے۔ جو میدانوں میں اترتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سامنے دنیا کی سپر طاقتوں کو ڈھیر کرتا ہے۔ سچ ہے کہ غلط ہے؟ اور تسی دیکھیا اپنی اکھاں نال؟ پہلے تو کتابوں میں پڑھتے تھے نا کہ یرموک میں اتنے 36,000 نے 2.5 لاکھ کو بھگا دیا، اور موتا میں 3,000 نے 1 لاکھ کو بھگا دیا۔ آج تو میرے بھائیوں آپ نے اس دنیا میں دیکھا ان لوگوں کی راہ پر چلنے والوں کو کہ انہوں نے دنیا کی 40 سپر طاقتوں کو، اور آپ اندازہ کریں کہ اپنے پاکستان کے بجٹ کی قیمت کا ایک ایک جہاز اور اس کو توڑ کر جا رہے ہیں۔ ظالموں، بدبختوں، گندے لوگ۔ یہ کافر کی سوچ ہوتی ہے۔ توڑ کے جا رہے ہیں اسے، ایئرپورٹ کو توڑا، شیشے توڑ رہے ہیں۔ یہ دنیا کی تہذیبوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے دھڑام سے انہیں نیچے گرایا۔ اچھا، ان کی کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ ان کی کامیابی کی صرف ایک وجہ تھی، انہیں یقین تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، انہیں یقین تھا رسول اللہ کی بات سچی ہے، انہیں یقین تھا ہم غالب آئیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ کریں، وائس آف امریکہ، میں نے خود وہ سنا، میں یو کے میں تھا، وائس آف امریکہ نے باقاعدہ اقبال کے شعر کا مذاق اڑایا۔ وہ جب علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ شہید ہوئے نا، تو آخری شعر انہوں نے پڑھا تھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو تلوار یعنی شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو اس نے، وائس آف امریکہ نے کہا، یہ اقبال جو تھا نا، اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا، اس نے بڑھ ماری ہے۔ یہ اتنی بڑی سپر طاقت اور اتنے بڑے نظام اور اتنی سیٹلائٹ اور اتنی طاقت کے خلاف طالبان کا ہم نے 15 دن میں برکس نکال کے رکھ دیا۔ اب میرے بھائیوں، وائس آف امریکہ سے کوئی پوچھے کہ اب اللہ قرآن میں کہتا ہے انہیں ایسی مار مارو کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں، قرآن کی آیت ہے، ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں، اللہ نے ان کے پچھلوں کو بھی بھگا دیا۔ تو آج میرے بھائیوں، یہ میں نے تھوڑا سا تمہید جو بند دیا ہے، اس تمہید میں میں صرف ایک شخصیت کو یاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے طالبان کو تو فتح دے دی، لیکن ایک اور اللہ کا بندہ، مرد مجاہد، بطل حریت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والا، پاک سرزمین کے لیے 92 سال اپنی زندگی میرے بھائیوں گزارنے والا، یہ پنجاب یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھی، پاکستان بنانے والا، تحریک پاکستان کا مجاہد، یہ سارے کام کس نے کیے؟ سید علی گیلانی نے۔ بولو رحمہ اللہ۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہے با مقصد زندگی۔ ایک دفعہ نا میں سن رہا تھا ان کی ویڈیو، دلی کے اندر خطاب ہے، دہلی کے اندر سارا ہندوستانی میڈیا، اور آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح کتوں کی طرح بھونکتے ہیں ان کے جو سوال پوچھنے والے، بڑی بدتمیزی بھی کی، بزرگ آدمی ہیں، بڑی فضول باتیں بھی کی۔ آخر میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ 2 باتیں کی انہوں نے، اللہ کی قسم، سونے سے مہنگا کوئی میٹل ہو تو اس کے پانی سے بھی لکھیں یہ اس سے بھی افضل ہے۔ کیا کہا؟ سید علی گیلانی رحمہ اللہ، یہ ہے اصل پاکستانی، یہ مینگل، یہ بگٹی، یہ فلانے، یہ الطاف حسین، یہ کتے بلے، یہ کوئی پاکستانی نہیں ہے، یہ حرام خور غدار ہے، اس سرزمین کا کھا کر یہاں پر چھید کرتے ہیں، یہ ہے اصل پاکستانی، جس نے لاہور میں تھے، سید علی گیلانی لاہور میں تھے جب 14 اگست 1947 کے دن یہاں زندگی گزار سکتے تھے، جوان بندہ، دیکھو نا 72 میں سے 92 نکالو تو پھر بھی 20 سال کا جوان تھا وہ جب پاکستان بنا، لاہور میں تھے، لیکن پاکستان میں نہیں رہے، کہا کشمیر سارے کا سارا
ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے، میں وہاں جا کر پورا کشمیر پاکستان کا حصہ بنا کر تکمیل پاکستان کروں گا۔ دہلی میں کھڑا ہے، سوال ہو رہے ہیں، تو پتہ کیا کہا؟ پہلا جواب کہا تم ہندوستان والے جتنی باتیں کر سکتے ہو کر لو، اگر تم کشمیر کی ساری سڑکوں کو سونے کے بنا دو، ہم پھر بھی آزادی کے نعرے کو نہیں چھوڑیں گے۔ بولو اللہ اکبر۔ یہ جذبے ہیں، یہ ہے یقین جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہر بندے کو ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہمیں تو یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر امریکہ اور اس کے حواری نہیں رہے تو ہو سکتا ہے اللہ ہندوستان کا ٹوٹنا بھی آپ کو اپنی زندگی میں دکھا دے۔ بولو آمین۔ اور یہ ہو کے رہنا ہے، لیکن یہ ہوگا کن لوگوں کے ہاتھوں پر؟ جو تیقن کی بنیاد پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، جو توحید کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، دین اللہ شرع اللہ کی بنیاد پر، ظاہر و باطن کی پاکیزگی کی بنیاد پر اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ یہ ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، پہلی بات یہ کی۔ دوسری بات کہا تم 8 لاکھ فوج کی بات کرتے ہو، جاؤ جا کر اپنی ساری فوج کو، ساری پیرا ملٹری فورسز کو تم کشمیر میں لگا دو، ہم پھر بھی انشاءاللہ آزادی کے نعرے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ تھا سید علی گیلانی رحمہ اللہ، اور مجھے 100% یقین ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت سید علی گیلانی رحمت اللہ علیہ کی یہ موت شہادت کی موت لکھے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو بندہ جہاد فی سبیل اللہ شہادت کی موت سے محبت کرتا ہو اور سپاہیانہ زندگی گزارتا ہو، اگر وہ اپنے بستر پر بھی مرے گا تو اللہ اسے شہید لکھے گا۔ اور اس سے بڑا مجاہد ساری زندگی نظر بندی میں جیلوں کے اندر میرے بھائیوں مارے کھائیں، اپنے بیٹے پوتے پڑپوتے شہید کروائے، اپنی بیٹیاں پوتیاں پڑپوتیاں رشتہ دار ان کے سامنے ریپ ہوئے، اٹھا کر لے گئیں، کتنے ساتھیوں کی شہادتیں انہوں نے دیکھی، کتنے زخم اٹھائے، لیکن میرے بھائیوں اس بندے کا کیا کہنا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے، کہتے ہیں سید علی گیلانی ایک بات پر جتنا غصے میں آ جاتے کوئی دوسری بات تھی نہیں۔ وہ پتہ کیا تھی؟ ایک دفعہ نا یہ پرویز مشرف کا بھی کچھ میرے بھائیوں دماغ آؤٹ ہوا تھا نا تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ دلی میں گیا، اس نے حریت والے سارے لوگوں کو بلایا۔ اس وقت 3rd آپشن پر غور ہو رہا تھا۔ آپشن تو ایک ہی ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، مسلمانان ہند کے فارمولہ کے تحت وہ پاکستان میں شامل ہوگا، کشمیریوں نے فیصلہ کر دیا، بس یہی موقف ہے آپ کا۔ یہی یو این او نے کہا تھا کہ انہیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن دیا جائے کہ یہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یہی تھا نا۔ اب میرے بھائیوں کیا ہوا؟ کہتا جی 3rd آپشن پر غور کریں۔ اچھا سید علی گیلانی کو انہوں نے الگ کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو قد کاٹ تحریک آزادی کشمیر میں علی گیلانی رحمہ اللہ کا ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے۔ وہ تو پھر بھی کچھ پتلی، کچھ چھوٹی، کوئی اونچی نیچی بات، کبھی آزاد کشمیر، کبھی خود مختار کشمیر، کبھی لبریشن فرنٹ کر جاتے ہیں، لیکن یہ وہ بندہ تھا جو الحاق پاکستان پر لوہے کی لکیر تھا۔ پرویز مشرف نے کہا جی وہ اب امریکہ بھی اور جناب فلانا بھی اور ٹونی بلیر بھی اور بش بھی وہ کہتے ہیں کہ 3rd آپشن پر غور کر لیں، کچھ وہ آپ کو اور دے دیتے ہیں حصہ، تو وادی شادی آپ سنبھال لیں، جمبو وغیرہ ان کو دے دیں، لداخ وہ رکھ لیں، چلے گول مول سا کام ہو جائے، گزارا کرو یار، فارغ کرو۔ تو سید علی گیلانی سنتے رہے ان کی بات، بعد میں خود بیان کی انہوں نے، اور آخر میں پتہ کیا کہا؟ مشرف کہتا ہے آپ میری بات سن رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے۔ کہا میں کچھ نہیں بولوں گا، پر صرف ایک بات بولوں گا، خدا سے، کفر سے تجھ کو امیدیں، کفر سے تجھ کو امیدیں، یہ بت کہا ان کو، بتوں سے تجھ کو امیدیں،
خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ بش اور ٹونی سے تو امیدیں رکھے بیٹھا کہ یہ ہماری آزادیاں سلب نہیں کریں گے۔ اللہ کی قسم یہ شعر پڑا اقبال کا، اس نے مشرف چپ کر گیا، اس کی زبان میں بعد میں الفاظ نہیں نکل سکا۔ بتوں سے تجھ کے امیدیں، خدا سے نو امید، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ تجھے آزادیاں دیں گے؟ چلا گیا واپس۔ اور میرے بھائیوں، یہ دنیا کا وہ واحد سیاسی مذہبی لیڈر ہے جسے آج تک ہندوستان نے پاسپورٹ جاری نہیں کیا، نہ حج کر سکے، نہ عمرے پر جانے دیا، نہ باہر نکلنے دیا، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ پاکستان کی آواز ہے۔ سید علی گیلانی پاکستان کے لیے آواز اٹھانے والا ہے، اور سید علی گیلانی کے بیٹے پوتے پڑپوتے کہتے ہیں ان کے ساتھ جو بات کر لو، بڑی خندہ پیشانی سے گفتگو کرتے تھے، بڑی محبت، بڑی تحمل کے ساتھ۔ عالم آدمی تھا، متقی آدمی تھا، تہجد گزار تھا، ایمان والا تھا، شہادت سے میرے بھائیوں ڈرنے والا نہیں، اس کی دعائیں کرنے والا تھا، اس کی دعائیں کرنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے سب سے افضل جہاد پتہ کسے قرار دیا؟ سن لو حدیث، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا افضل الجہادی، سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اس نے ان ظالموں کے سامنے کلمہ حق کہا، سب سے افضل جہاد کیا سید علی گیلانی نے۔ ان کے رشتہ دار کہتے ہیں ساری باتوں پر تحمل، اگر کوئی شخص پاکستان کے بارے میں بات کرتا، الحاق پاکستان کے حوالے سے کوئی لڑکی ہوئی بات کرتا، فضول بات کرتا، تو سید علی گیلانی رحمہ اللہ کو اتنا غصہ آتا کہ آپ کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے غصے سے۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، جنہوں نے ہجرتیں کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، باموالہم، اپنے مال بھی لگا دیے، وانفسہم، اپنی جانیں بھی لگا دی، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے بڑے ہی اونچے درجے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اونچے مقاموں پر فائز ہونے والے۔ مال سے بھی کیا، کچھ نہیں بنایا، جان بھی اللہ کی راہ میں دے دی، یہ ہے مقصد ساری زندگی۔ اور مقصد کیا تھا؟ وہ یہ نہیں کہتے تھے، وہ کہتے ہیں پاکستان ہم نے نظریے کی بنیاد پہ بنایا تھا، یہاں سوشلزم نہیں چلے گا، یہاں کمیونزم نہیں چلے گا، یہاں نیشنلزم نہیں چلے گا، یہاں کیا چلے گا؟ یہاں اسلام چلے گا، اسلام چلے گا، اور اسلام کی بنیاد پر ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ یہ نعرہ دیا نوجوانان کشمیر کو، اور آج افسوس کا مقام ہے، آپ کے اوپر سے لے کر نیچے تک، اسکولوں سے لے کر کالجوں تک، مدارس سے لے کر گلیوں چوراہوں تک نظریہ پاکستان کی بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ پاکستان کی عزت، پاکستان کا بننا، پاکستان کے لیے قربانیاں، پاکستان کے لیے کروڑوں مہاجروں کی ہجرت، شہادتیں، ان کے آباء و اجداد کا کٹنا، بہنوں کی عزتوں کا تاراج ہونا، اپنے گھر بار کنبے قبیلوں کو چھوڑ کر ایک نئی سرزمین پر آ کر بسنا، کوئی اس کا سمجھتا ہی نہیں، ذکر ہی نہیں کرتا۔ جاؤ جا کر پوچھو، ابھی بھی جو کوئی 80 سال کے بوڑھے موجود ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ان کے سامنے خاندانوں کے خاندان ذبح کیے گئے، کس بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ یہی وہ نظریہ پاکستان ہے جس کی بیس کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اس دنیا میں، پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جو اس کلمے کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا۔ حجاز تو پہلے بھی موجود تھا، سعودی عرب کا علاقہ، عرب تو پہلے بھی موجود تھا، لیکن کوئی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے جو اس بنیاد پر مارز وجود میں آیا ہو کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سرزمین ہے۔ کوئی ملک کوئی بھی نہیں ہے۔ مصر پہلے بھی موجود تھا، شام پہلے بھی موجود تھا، اردن پہلے بھی موجود تھا، ٹھیک ہے وہ مسلمان ہے۔ عراق پہلے بھی عراق ہی تھا۔ 14 اگست 1947 سے پہلے پاکستان نام کا کوئی ملک دنیا میں موجود نہیں تھا۔ یہ واحد مملکت ہے۔ اور دیکھ لو ہمارا پاسپورٹ ہے نا، جو یہ پاسپورٹ کے بھی نظام انہوں نے بنائے، یہ اس وقت دنیا کا چوتھا کمزور پاسپورٹ ہے۔ کتنا؟ چوتھا کمزور پاسپورٹ، یعنی سب سے نیچے افغانستان، اس کے بعد شام، اس کے بعد عراق، اس کے بعد پاکستان۔ ظاہراً یہ سب سے کمزور ترین پاسپورٹس میں سے ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کا سب سے طاقتور پاسپورٹ ہے، کیونکہ اسی پاسپورٹ میں یہ ہمت ہے، اس نے لکھا ہوا ہے کہ میں شیطان اعظم کو نہیں مانتا، یہ پاسپورٹ ہر جگہ چلے گا پر اسرائیل پلید میں نہیں چلے گا۔ یہ ہمت چاہیے نا اس کے لیے۔ کتنے ملک ہیں اسرائیل کے؟ قریب قریب سارے عرب، 2-4 چھوڑ کر سب نے اس کو مانا ہوا ہے، سارے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نا وعدے دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ کہتا ہے میں نے مومنوں کے کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں، انفسہم واموالہم، میں نے مومنوں کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ کیسے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے۔ یہ تھے وہ سید علی گیلانی اور ان کے شہداء کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر، اپنی زندگیاں داؤ پر لگا کر، کوئی میرے بھائیوں نہ بلڈنگیں بنائیں، نہ کاروبار کیے، نہ بینک بیلنس بنائے، نہ ڈگریاں لیں، نہ بچوں کی تعلیموں کی فکر، صرف ایک ہی فکر ہے، چوتھی نسل جا رہی ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ شہادت کا سبق، قربانیوں کے سبق، اللہ کی راہ میں جہاد کے سبق، با مقصد زندگی۔ اچھا ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا یہ فضائل صحابہ کانفرنس ہو رہی تھی بیگم کوٹ، کہ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ نے اس کانفرنس کا آغاز کیا تھا۔ یہ ایسی کانفرنس ہے جس میں الحمدللہ یہ شروع سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل اور ان کی محافظت کے لیے قائم کی گئی، اور ظاہر ہے ان کا یہ رتبہ ہے، وہ اللہ کے نبی کے شاگرد، وہ خلفائے راشدین، وہ صحابہ کرام، وہ امہات المومنین۔ اب اس کانفرنس میں وہ قاری عبد المتین اصغر، آپ سب نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو، آپ دیکھیں نا، وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہی تھا، ہیں؟ کیا اسے پتا تھا کہ یہ میرا آخری درس ہے؟ کیا علامہ سعید شہید کو پتا تھا میرا آخری درس ہے؟ اب دیکھیں کہ خاتمہ بالایمان، آخری لفظ اللہ تعالیٰ نے زبان سے کیا جاری کیے؟ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں اس دنیا کی بے ثباتی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دن ہمیں یہ پتا چل گیا کہ میرے بھی دن تھوڑے ہیں، 2 4 10 سال، تو میرے بھائیوں میں وقت ضائع نہیں کروں گا، میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ میں اللہ کے دین کے لیے گزاروں گا، اور میں کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا کہ میں ایسا عمل کروں اور مجھے اس پر موت نہ آ جائے، وہ برا ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، پھر ہم تو کہتے ہیں نا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ہندوستان نے دیکھو کیا کیا، جنازہ نہیں پڑھنے دیں گے، راتوں رات دفن کرو۔ حیدر پورہ کے اندر
اور سید علی گیلانی رحمہ اللہ کی وصیت کیا تھی یہ بھی سن لیں. انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا کہ مجھے سنت کے مطابق کفن پہنانے کے بعد پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹا جائے. یہ تو دکھانا تھا نا ہندو کو. اور میری تدفین اس قبرستان میں کی جائے جہاں شہداء دفن ہیں. یہ آپ کے منڈی کی سرزمین گجرانوالا، سیالکوٹ، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، سارے علاقوں سے میرے آپ کے بیٹے گئے تھے شہید ہونے کے لیے. کچھ ان کو درکار نہیں تھا سوائے کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور مظلوموں کی مدد کے لیے. اور کچھ وہاں کے کہا مجھے ان شہیدوں کے ساتھ دفن کرنا. یہ 1.25 ارب کا ملک، دنیا کے سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت کا راگ لاپنے والا، غنڈہ بدماش، اقلیتوں کے ساتھ ظلم کرنے والا بھارت، اور ظالم تیرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تو ان کو ان کی وصیت کے مطابق دفن ہونے دے. جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا چند گھر کے لوگوں نے. اور شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سید علی گیلانی کا جنازہ نہیں ہونے دیں گے، انہیں شہداء کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے تو تحریک آزادی کشمیر ختم ہو جائے گی. ایک دفعہ گرفتار کرنے کے لیے آئے سید علی گیلانی رحمہ اللہ کو تو میرے بھائیوں میڈیا بھی ساتھ ہی تھا. میڈیا والوں کو پتا سامنے ان کا اے ایس پی شی ایس پی کھڑا ہے، گاڑی کھڑی ہے جناب بڑی بختر بند کہ بڑا دہشت گرد ہم پکڑنے کے. بابا 80 سال کے بابے کو، بزرگ کو پکڑنے کے لیے آئے، ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. اور سید علی گیلانی پتہ کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں ظالموں تمہارے ظلم کے ہتھ کنڈوں سے میں نہیں ڈرنے والا، تم مجھے شہید کرو گے کشمیر کا بچہ بچہ سید علی گیلانی بنے گا. کشمیر کا بچہ بچہ سید علی گیلانی بنے گا. اور میں تو یہ چاہتا ہوں پاکستان کا بچہ بچہ بھی سید علی گیلانی کے نقش قدم پر چلے. آزادی کا مت والا، لا الہ الا اللہ سے محبت کرنے والا، محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والا، نظریہ پاکستان سے محبت کرنے والا، پاک سرزمین سے محبت کرنے والا، ایک مقصد پر ڈٹا ہوا. میرے بھائیوں 1.25 ارب آبادی کا ملک اسے توڑ نہیں سکا. یہ ہے ایمان. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. اور یہ ہے میرے محترم بھائیوں وہ شہید کی موت جسے اللہ تعالیٰ نے قوم کی حیات قرار دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. سورہ انفال غزوہ بدر کی موقع پر نازل ہونے والی سورت. اس میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں جہاد کے لیے میدانوں میں بلائیں. لبیک کہو. اس میں کیا ہے؟ اذا دعاکم لما یحییکم، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. شہادت کو اللہ نے موت ماننا ہی نہیں. اچھا میرے بھائیوں شہادت کو اللہ نے موت نہیں ماننا، فرمایا اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ زندگی. لما یحییکم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا کہ وہ مردہ ہے. بل احیاء، وہ تو زندہ ہے. ولکن لا تشعرون، تم نہیں جانتے. بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ تو اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں، ان کی برزخ کی زندگی ہے. تم نہیں جانتے وہ کیسی زندگی ہے. اتنا بڑا موقع اللہ رب العزت نے شہداء کو عطا کیا ہے. مومن اور مسلمان جب سپاہیانہ زندگی کا آغاز کر دیتا ہے اور ایک قوم اور امت جب جہاد فی سبیل اللہ ایک مقصد کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہرا نہیں سکتی. دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہرا نہیں سکتی. اللہ انہیں غلبہ ضرور عطا کرتا ہے جس کا آنکھوں دیکھا حال آپ نے افغانستان میں دیکھا، اور انشاءاللہ کشمیر میں بھی ہندوستان کا اس سے بھی برا حال ہوگا. اللہ رب العزت سید علی گیلانی رحمہ اللہ، قاری عبد المتین اصغر، دیگر شہداء ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
دعا کرنے میں بندہ بیمار ہے اسپتال میں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. محترم بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ انسانوں کو بہت ساری نعمتیں عطا کرتا ہے، جن میں ہماری آنکھیں ہیں، ہمارا سانس لینا ہے، ہمارا یہ پورا جسم ہے، آکسیجن ہے، یہ موسم ہے، یہ اولادیں ہیں، یہ نعمتیں. ان ساری نعمتوں کی اپنی قدر و منزلت ہے، مگر آزادی کی نعمت بہت افضل ہے. آپ ان سے پوچھیں جو غلامیوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں، جو نہ نماز پڑھنے میں آزاد، نہ لباس پہننے میں آزاد، نہ اذان دینے میں آزاد، کچھ ان کے پاس اپنی مرضی کا نہیں ہوتا. آزادی سے عظیم نعمت کوئی نہیں. جب فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو غلام بنایا تھا نا، تو جس دن وہ غرق ہوا ہے اور قوم موسیٰ علیہ السلام کو آزادی ملی، اسی آزادی کے دن وہ اپنے ایمان اور توحید پر بھی پکے ہو گئے. پہلے غلامی کی وجہ سے دماغ ہی نہیں چلتا تھا. آپ دیکھ لیں ہندوستان میں کئی مسلمان، نام مسلمانوں والے، عقائد کفریہ، وندے ماترم کے ترانے وہ بھی پڑھ رہے ہیں. ان کے نزدیک کافر لفظ استعمال کرنے کی بجائے غیر مسلم کہنا چاہیے. ہندو مسلم بھائی بھائی، یہ سنی ہے نا آپ نے باتیں. یہ غلامی کی سوچ ہے. بھائی ہندو اور مسلم بھائی بھائی تو نہیں ہے. انما المؤمنون اخوہ ہے. یہ سوچ غلامی کی سوچ ہے. تو جب ان کی سوچ تھی کبھی بچڑے کی پوجا، کبھی کچھ غلامانہ سوچ، جس دن فرعون اور اس کی فوج غرق ہوئی، آزاد ہوئے، اس دن کے بعد کوئی ان کی خباثت کا ذکر بھی نہیں ملتا. سیدھے ہو گئے ایمان پر. آزاد سوچ، آزاد فکر. تو پاکستانیوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری ماؤں بہنوں، سب سے پہلے تو میں اور آپ اللہ کا سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے آزاد سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی. کہو الحمدللہ. تھوڑا اونچی آواز سے کہہ دیں. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پردہ، مسجد، مدرسہ، اذان، اللہ کا دین، اس پر عمل کرنے کی کھلی آزادی کی. کسی کی ہمت ہے آپ کو اذان دینے سے پاکستان میں روکے؟ بولو. کوئی آپ کو یہ کہے تو گائے ذبح نہیں کر سکتا، تیری اذان کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں؟ نہیں نا. کیوں؟ کیونکہ آپ آزاد ہیں، آپ کی طاقتور فوج ہے، آپ لا الہ الا اللہ والے ملک میں ہیں. دیکھیں جب پاکستان کا ذکر کیا جاتا ہے نا، خدا را آپ پاکستان کا ذکر سمجھا کریں، اس سے مراد کسی سیاسی جماعت کی حکومت کا ذکر نہیں ہوتا. یہ نون کاف جیم دال کی بات نہیں کرتے ہم، نہ ہم کسی حکومت کے نمائندے ہیں، بلکہ ہم تو قائد کے پاکستان کی بات کرتے ہیں. اور یہ کسی کے باپ یا کسی سیاسی جماعت کی جاگیر نہ تھا نہ ہے. یہ تو دیہڑیاں لگانے والے.
تیری باری میری باری اس کی باری. پہلے 2 جماعتوں کے سارا گند اب تیسری میں آ گیا, تیسری کا چوتھی میں چلا جائے گا. میرے بھائیوں بات یہ ہے جب تک اللہ سے کیا ہوا وعدہ کہ ہم قرآن و سنت کے خلاف ہر حکم اس ملک سے ختم کریں گے, سود کا خاتمہ کریں گے, اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا. جو دل ہے یہ کر لے, یہ اصول ہے. اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہو, سودی لین دین ہو, تو میرے بھائیوں اکانومی کیسے اوپر جائے گی؟ تو جب پاکستان کا ذکر کرتے ہیں اس سے مراد قائد کا پاکستان, آزاد پاکستان, لا الہ الا اللہ کا پاکستان, عوام پاکستان کا پاکستان. اللہ اکبر. اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. دوسری بات, افغان طالبان نے کہا ہے کہ بھارت کو چاہیے کشمیریوں کو آزادی دے. ہاں جی, انہوں نے آزادی دیو, اور جو مطالبہ وہ کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. ابا جی تو چلے گئے, ابا جی کی گندی ذریت بھی چلی گئی, اب ابا جی ادھر کبھی نہیں آئیں گے. اور چائنا کو بھی یہ پتا ہے جب تک کشمیر کی گتھی نہیں سلجھتی میرا سی پیک بھی سیدھا نہیں ہوگا. ہر بندہ مفاد پرست ہے نا, تو پاکستان بھی, تو پاکستان کا مفاد کیا ہے؟ کشمیریوں کو آزادی ملے, وہ بیچارے کھلی سانس لیں. ہم بھی جائیں اپنے بھائیوں کی قبروں پر جو شہید ہوئے, اور یاد رکھ لیں میرے بھائیوں یہ بات, جس طرح 20 سال پہلے ہم نے یہ بات کہی تھی, جس طرح 2008-9 میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ اتحادی انشاءاللہ ذلیل و رسوا ہوں گے. ہندوستان سے جب ایک حصہ کشمیر آزاد ہوگا سارا ہندوستان ٹوٹے گا انشاءاللہ. اور میرے بھائیوں آج ہم انشاءاللہ سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے. انہوں نے جنازہ ادا نہیں نہ کرنے دیا. پاکستان میں الحمدللہ جماعت کی طرف سے اتنے بڑے جنازے کے اجتماع ہوئے ہیں کہ میرے بھائیوں ہزاروں کی تعداد تھی اس میں. تو روکے گا ہمارا وہ بھائی اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا, انشاءاللہ ہم اس کے لیے دعائیں کریں گے, ہم اس کے لیے دعائیں کریں گے. ہم انشاءاللہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں گے, ان کی بھی پڑھیں گے, قاری عبد المتین اصغر رحمہ اللہ کی بھی پڑھیں گے جو قرآن پڑھتا ہوا, اور جتنے شہداء ہیں ان سب کی پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ دعا ہے. اور کل کو جب ہم نے بھی مرنا ہے تو میرے بھائیوں جب جذبہ جہاد لے کر زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ بستر پر بھی اللہ شہادت کی موت لکھ دے گا. جذبے تو جوان رکھے نا, تو انشاءاللہ سب لوگوں نے یہ جذبے جوان رکھنے ہیں. اسی طرح میرے محترم بھائیوں چھوٹی بچی نور جو کہ ہاسپٹل میں داخل ہے, دماغ میں پانی ہے, اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اسے شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسے صحت والی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. یا اللہ اس بچی کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اسی طرح ایک اور بھائی نے کہا کہ کوئی بیمار ہے, اللہ اسے شفا عطا فرمائے. جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ جو مصیبتوں میں ہیں ان کی مصیبتیں دور فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کشمیریوں کو آزادی عطا فرما. یا اللہ افغانستان میں اللہ کے دین کو قائم فرما دے. یا اللہ کفر کو ذلیل و رسوا کر دے. یا اللہ مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما. یا اللہ بیت المقدس کو آزادی عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی زندگی میں وہ موقع نصیب فرما کہ ہم آزادی کے ساتھ وہاں جا کر نماز ادا کریں. یا اللہ ہم وہاں خاص سفر کر کے جائیں, زاد راہ لے کر, شد رحال کر کے تیرے نبی کے حکم کے مطابق ہم جائیں اور وہاں پر جا کر مسجد اقصی میں نماز بھی پڑھیں, وہاں اعتکاف بھی کریں. یا اللہ ہمیں موقع عطا فرما. یا اللہ یہود کو ذلیل و رسوا کر دے جنہوں نے ظلم کے بازار گرم کیے. یا اللہ کشمیری مظلوموں کو آزادی عطا فرما. یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں سازشوں سے محفوظ فرمانا. یا اللہ پاک فوج اور وہ مجاہدین جو تیری راہ میں جہاں جہاں لڑ رہے ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما, ان کی نصرت فرما, ان کی مدد فرما.
ان کے لیے فرشتے نازل فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.